سر حضرت علی ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، سب کا ادب و احترام، مقام و مرتبہ ہمارے دل میں ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کو اتنا زیادہ بڑھا دینا کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی افضل قرار دے دینا؟ ایک رسالہ بھی میری نظر سے گزرا، اس میں دلائل دیے ہوئے تھے قرآن و حدیث کے ذریعے کہ حضرت علی دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔ تو پہلے مقدمہ بتائیے قرآن پاک سے کہ اگر ہم حضرت علی یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھتے ہیں تو ان کے تقابل میں قرآن ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے؟ دیکھیے گا، کچھ بحثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شایان شان ہی نہیں ہوتی ہیں، جیسے یہ جو بحثیں ہوتی ہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے آپس میں تفاضل دیکھنا شروع کر دیں گے، کون نبی افضل تھے، کون نبی افضل نہیں تھے، یا اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستیوں کے اندر ہم تقابل کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بحثیں کچھ ٹھیک ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ کی افضلیت بغیر نص کے ہم متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ معاملہ غیبی ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم ایک مقدمہ مانتے ہیں، پھر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دینے کا جو مسئلہ ہے۔ دیکھیے گا، تمام انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تمام انسان ایک برابر رکھ لیں۔ انہی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جو سنت کو جاری کیا قرآن پاک میں، اس کو ہمیں کھول کے بیان کر دیا۔ آسمان سے فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل تو نہیں کیے، آسمان سے کسی اور مخلوق کو نہیں بھیجا، جنات کو ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا، ہم میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو چنا ہدایت کے لیے۔ اسی کو اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت میں سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، ان کی اولاد میں سے نبیوں کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو چنا۔ تو سب سے پہلے انتخاب، یہ جو ذوات ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ میں امتیازات آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی اور غیر نبی، ان دونوں سے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ اسی طریقہ کار سے آپ دیکھیں کہ ان پر وحی کا امتیاز ہوتا ہے کہ کسی اور شخص پر وحی، اس جو تشریعی وحی ہوتی ہے، لوگوں کے ہدایت کے لیے جو وحی ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو الہامات ہیں، جو ذاتی حیثیت کی ہوتی ہیں، وہ ماضی میں دیگر نیک لوگوں کو بھی ہوتی رہی ہیں۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کو انما انا بشر مثلکم یوحا الی، یہ بھی فضیلت ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام مل رہا ہے، وہی پیغام آپ نے آگے پہنچانا بھی ہے۔ پھر جب یہ منصب دے دیا انبیاء کرام علیہ السلام کو، پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب جو ان کو فالو کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، وہ گویا ان کی نہیں کر رہا، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا منصب اللہ نے بنا دیا انبیاء کرام علیہ السلام کے رسولوں کی ذاتوں کو، وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ نمبر 4، آپ غور کریں کہ اس دنیا کے اندر جو اللہ نے امتحان رکھا ہے ہمارا، یا انسان جنتی ہوگا یا انسان جہنمی ہوگا۔ فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مومن، تم میں سے کافر ہیں یا مومن ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو امتیاز پیدا کیا جائے گا کہ کس کے اوپر سزا ثابت ہوگی، کس کے اوپر سزا ثابت نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حجیت رسالت کو معیار بنایا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم عذاب اس وقت تک نہیں کرتے جب تک حجیت رسالت ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی ایک ایسی ذات جس کے بارے میں قرآن ہمیں ذکر کر رہا ہے، وہ پیمانہ ہے جنتی ہونے کا یا دوزخی ہونے کا، وہ پیمانہ ہے کہ کون اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، وہ پیمانہ ہے کہ اللہ کی بات کیا ہے اور شیطان کی بات کیا ہے، طیب اور خبیث کے اندر بھی فرق وہ کر رہے ہیں۔ ہر چیز کے اندر ایک نبی کی ذات ایک معیار ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ ان کی ایک وقت آتا ہے جب وہ اعلان نبوت کرتے ہیں۔ ایک زندگی اللہ کے نبیوں کی اعلان نبوت سے پہلے کی ہے اور ایک بعد کی ہے۔ ان دونوں زندگیوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا کہ نبوت سے پہلی والی زندگی کو بھی اعلیٰ درجے کی اخلاقی زندگی اللہ نے رکھی ہوتی ہے۔ نہ وہ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا۔ اور اعلان نبوت ہونے سے پہلے اگر بشری تقاضے میں خطا بھی ہو جاتی ہے، وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جیسے قرآن پاک نے ذکر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی، قرآن فوراً ذکر کرتا ہے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی خطا ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگ گیا، اللہ یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، غلطی ہو گئی، فغفر لہ، اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ یعنی ان کی زندگی کو اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اعلان نبوت کے بعد پھر تو اللہ کی رہنمائی میں ہوتی ہیں، اور اس قدر رہنمائی کے اندر ہوتی ہے، جس کو غور کریں کہ جب وہ کفار کو دعوت دے رہے ہیں، کفار آگے سے اعتراضات کر رہے ہیں، جواب اللہ قرآن میں
دعوے دے رہے ہیں. اگر یہ غمگین ہو گئے ہیں اللہ کے نبی تو قرآن ذکر کرتا ہے فلا يحزنک قولہم، کہ ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کر دیا کریں. آپ یعنی اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ ہی کی طرف سے آپ کو غیب پر امین بنا دیا جاتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے. جب جادوگر آئے انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، اللہ کی طرف سے بتا دیا کہ انک انت الاعلی، آپ ہی غالب ہوں گے، آپ ہی جیتیں گے، کوئی ٹینشن والی بات. اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرعون کی طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے ذکر کیا اللہ وہ تو بڑا ظالم ہے اور ایک میرے سر بھی ایک عیب ہے. اسی وقت اللہ نے اعلان فرما دیا آپ ہوں حضرت ہارون علیہ السلام ہو، اللہ آپ دونوں کو ہی غالب کر دے گا. یعنی مستقبل بھی اللہ بیان کر دے، ہر لمحہ ہدایت دینا شروع کر دے. اور اس کی بھی مثال قرآن دیتا ہے. جس وقت انہوں نے جادو سامنے پھینکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا، فوراً اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی لا تخف، کہ آپ بالکل خوف میں مبتلا نہ ہو. کہنے کا مقصد یہ وہ احوال ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جو قرآن ذکر کرتا ہے، جس کو ایک عام مسلمان بھی جب پڑھے گا تو ایک ذہن نشین اس کو ہو جائے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو جس انداز میں قرآن ذکر کر رہا ہے غیر نبی کبھی بھی اس درجے کی ہستی نہیں ہو سکتی. یہ تو احوال پڑھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں. صرف ایک آیت احوال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب صراحتاً ایک بات کو ذکر کر دیا، اس کے بعد پھر ہم کسی بھی کچی دلیل کی بنیاد پر اللہ کے حکم کو، اللہ کی بات کو بدل نہیں سکتے. اور وہ صریح حکم اللہ نے کیا ذکر کیا دیکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین. اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا کثرت سے. اللہ نے فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. پھر فرماتے ہیں اللہ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا. تمام نبیوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے عالمین میں ان کو سب سے اوپر درجہ فضیلت کا دے دیا. خلاص اب اللہ نے ان سب کا نام لے کے جب ایک نص کر دی ہے، اس کے بعد میں کسی بھی کچی دلیل کی بنیاد پر کوئی بات کروں تو بالکل قرآن پاک پر میں زیادتی کروں. صحیح. تو یہ عقیدہ جو ہے کہ حضرت علی دیگر انبیاء کرام سے افضل ہے، یہ صریح قرآن کے خلاف چلا جاتا ہے. یہ بالکل کمزور دلیل ہے، نہایت درجے کی کمزور دلیل. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ اس کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، اور پچھلے سالوں میں 2 سال لگاتار ایسا ہوا کہ ایک مذہب والے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سب کے سامنے یہ بات بیان کی کہ جناب ہم تو کھلا بولتے ہیں کہ حضرت علی انبیاء کرام سے افضل ہیں. ان کا اہل تشیع کا یہ موقف ہے اور وہ بالکل اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پہ دلائل قائم کرتے ہیں. لیکن جو محققین علماء کرام ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن بالکل واضح طور پر کھڑا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت کے اوپر. اب غیر نبی کی ان سے افضلیت آپ ثابت کریں تو کم سے دلائل تو ہوں آپ کے سامنے. یعنی یہ قطعی نصوصات کے اگر آپ زیادتی کرنے چاہ رہے ہیں تو اگر مطلق مقید کر رہے ہیں، عام مخصوص کر رہے ہیں، تو ہم پلہ دلیل تو ہونی چاہیے. تو جب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ہم اتنی بڑی بات کہیں جو قرآن کو بدل کے رکھ دیں. اچھا، میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں انہوں نے دلائل قائم کیا کہ حضرت علی دیگر انبیاء کرام سے افضل ہیں، اور وہ دلائل دیتے ہوئے وہ ایک آیت پاک لے کر آتے ہیں سورہ آل عمران کی، جس میں 3 ذاتوں کا ذکر چل رہا ہے جو آیت مباہلہ کہلاتی ہے. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی انفس میں داخل ہیں، یعنی نفس رسول ہیں. تو نفس رسول، ذات رسول ہی حضرت علی کو قرار دیا گیا ہے اس آیت پاک کے اندر. تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل، اسی طریقے سے نفس رسول ہونے کی وجہ سے حضرت علی بھی تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں. تو کیا اس آیت کو لے کر ہم وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اس آیت کو ہم مقید کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر تو مطلق آ رہا ہے. دیکھیں، آیت مباہلہ ہو یا کوئی بھی آیت، اکثر میں سمجھاتا ہوں اگر ہمارے پاس کوئی روایت آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس روایت سے قرآن پاک کی شرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. روایت سے قرآن کی شرح اس وقت بنانا جائز ہوتا ہے جب قرآن پاک کے الفاظ اس روایت کو متحمل ہوں. اگر نہیں ہوتے تو ہم روایت سے قرآن کی تفسیر کبھی بھی نہیں کریں گے. یہی غلطی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر قرآن ہی بدل کے رہ جاتا ہے. اب ہمارے یہاں بدقسمت یہ ہے کہ اردو مفسرینوں کو بھی پڑھ لینا ہم اکثر تو یہی روایت لے کر آ جاتے ہیں اس آیت کے زمرے میں. پھر وضاحت بھی نہیں کرتے کہ اس آیت سے ہم تفسیر نہیں کر سکتے ہیں بلکہ تعویل ضرور کریں گے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ قرآن کی شرح بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے. دوبارہ ریفرنس دے دوں محقق رشید رضا صاحب کو بھی، محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بھی.
عربی پر چونکہ نہایت درجہ کی مہارت تھی. اب پڑھ لیجئے گا کہ قرآن کچھ اور بات کر رہا ہے، یہ روایت کچھ اور بات کر رہی ہے. قرآن کی شرح بنا نہیں سکتے. وہ کیسے، اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا. 9 ہجری کے اندر نجران سے ایک وفد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کتاب کا ملنے کے لیے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اور دعوت اس انداز میں اس کو پہنچ گئی کہ حق بالکل واضح ہو گیا جس کو قرآن ذکر کرتا ہے. اب وہ جان بوجھ کر کے ہٹ درم ہو کر کے ضد باز ہو کر نہیں مان رہے ہیں بات کو. جب وہ زیادہ ضد کے اوپر آ گئے، اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آ جائے بھی مباہلہ کر دیتے ہیں. مباہلہ کہتے ہیں اللہ کے عذاب کے لیے دعا کرنا. اچھا، یہ چیز اہل کتاب بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے رسول سے جب مباہلہ ہوگا اور حق ہم پر واضح ہو چکا ہے، اب اگر اللہ کے رسول نے ہمارے لیے بددعائیہ یعنی دعائے ضرر کے الفاظ کہہ دیے تو ہمارا تو کھانا خراب ہو جائے گا. یہ بات وہ وفد سمجھ گیا تھا، اس نے مباہلے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو وفد نجران سے آیا تھا نا، وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ نہیں آیا ہوا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں آیا، اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں آیا تھا. وہ لوگ تھے چند اہل کتاب کے علماء میں سے، وہ ملنے آیا تھا. اب اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کیا مباہلے کے لیے. الفاظ پہ غور کیجئے گا. اللہ نے فرمایا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں بعد اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، فقل، اب آپ اعلان کر دیں، انہیں فرما دیجئے تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود آتے ہیں، تم بھی خود آؤ. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر، جو جھوٹا ہے، جو حق کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آ جائے. اچھا، غور کیجئے گا. اگر اس آیت سے مراد یہ تھا کہ ہم سگے بیٹے لے کر آئیں، سگی بیویاں لے کر آئیں، یا سگی بیٹیاں لے کر آئیں، اور اب اپنے آپ کو اپنی ذات، اگر یہ معنی مراد ہے اس آیت سے، تو سر اہل کتاب سب سے پہلے یہ اعتراض کر دیتے کہ آپ کے اللہ کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ نجران سے فیملیوں کے ساتھ آئے ہیں بغیر فیملیوں کے آئے ہیں؟ ہماری فیملیاں تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو نجران کے اندر ہیں. ہم اپنے سگے بیٹوں کو کہاں سے لائیں، اپنی عورتوں کو کہاں سے لے کر آئیں؟ تو یہ تو سب سے بڑا اعتراض ہی قرآن پر ہو گیا. دوسری بات یہ کہ اس آیت کے اندر جب یہ اعلان کیا جاتا ہے نا، ہم جمع کے لفظ کے ساتھ کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تو یہ قوم کے بیٹوں کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان اپنی قوم اکٹھے ہوتے ہیں جس میں بیٹے بھی، لڑکے ہوں گے، لڑکیاں ہوں گی، میری فیملی ہوگی، آپ بھی آؤ. اب مباہلہ ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری بات دیکھیے گا کہ اب روایت کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں. اور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ الزہرا آئے، امام حسن حسین آئے، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس سے شرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں ان لفظوں سے یہی 5 مراد ہے. اب دیکھیے گا سر، اللہ نے فرمایا ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تو سوال یہ کہ یہاں بیٹا کون آیا؟ اب میں آپ سے یہاں پر رک کر سوال کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن و حسین کو اپنا بیٹا کرا. میں بھی وہی آ رہا ہوں. آپ نے تعویل کر دی، بہت اچھی تعویل کی ہے کہ ابنا سے مراد امام حسن لے لیا، امام حسین لے لیا. سر آگے دیکھیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، نساء سے کون مراد ہے؟ بیویاں. تو سر نساء کا اطلاق بیٹی پر ہوتا ہے؟ عربی آتی ہے؟ بناتکم قرآن اطلاق کرتا ہے یا نساء اطلاق کرتا ہے؟ اب آپ قرآن پاک میں جہاں پر بھی پڑھ لیں، یا نساء نبیش، اے اللہ کی نساء، اے اللہ کے نبی کی نساء، یعنی اللہ کے نبی کی بیویوں. تو سر نساء آنا جب اضافت کے ساتھ آتا ہے، یہ بیویوں کے لیے آتا ہے، بیٹیوں کے لیے آتا ہی نہیں ہے. جب اللہ فرما رہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تو اس کا اطلاق فاطمہ الزہرا پر کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے. تو یہ 2 اعتراضات میں نے آپ کو بتائے. ایک تو وہ فیملیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے، دوسری بات یہ نساء آنا کا لفظ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا عربی کے اس اطلاق میں داخل نہیں ہوتی ہیں. اگر بنات کا لفظ ہوتا نا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، پھر اطلاق یہاں پر ٹھیک ہو جائے. تو کہنے کا مقصد کہ یہ جو روایت ہے قرآن کی شرح نہیں بن رہی. ہاں، اس کی تعویل ہم کر سکتے ہیں، اور تعویل یہ ہے اللہ کا حکم یہ تھا کہ ہم اپنی قوم کے بیٹے بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی قوم کے بیٹے بیٹیوں کو لاؤ. مباہلہ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا تو ابتدا اپنے گھر والوں سے کی ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والے فیملی ممبرز کو سامنے لا کے ہم اپنے گھر سے ابتدا کریں، پھر اور قوم کے بھی مسلمان بھی سامنے آئے ہوں گے، چلیں جی مباہلہ کریں.
یہ روایت قرآن کی شرح نہیں بن رہی ہے، بلکہ اس کو ایک تعویل میں ہم لے کر جائیں گے، ورنہ صریح قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جب کبھی روایت سے قرآن کی غلط تشریح کر دی جاتی ہے، نتیجہ خراب ہو جاتا ہے، قرآن بالکل بدل کے رہ جاتا ہے۔ لہذا اس آیت سے یہ استدلال کر لینا کہ حضرت علی افضل ہیں، یہ زیادتی ہے، حق تلفی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، ان مبارک ہستیوں کی جن سے متعلق قرآن واضح کہہ چکا کلا فضلنا علی العالمین۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو قرآن کا مقدمہ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھا دیا۔ اب وہ کچھ روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، وہ روایتیں یہ خلقت انا وعلی من نور، کہ مجھے اور علی کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہہ رہے کہ چونکہ نبی نے علی کا اپنے ساتھ ذکر کیا کہ ایک ہی نور سے بنے گے، لہذا جو فضیلت وہاں پر وہ فضیلت یہاں پر رہے گی۔ دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ روایت کوئی بھی ہمارے سامنے آئے گی، ہم نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے وہ روایت ٹھیک ہے یا وہ روایت غلط ہے، اپنی سند میں ٹھیک ہے، اپنے متن میں ٹھیک ہے، جو اصول ہے صحیح۔ بھائی کوئی بھی بندہ اٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے لے، ہم مان لیں گے کیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، بس سیدھی سی بات ہے، ہم نے چیک کرنا ہے۔ تو یہ جب روایتوں کو چیک کیا گیا، ان میں سے ایک بھی روایت صحیح یا ضعیف چھوڑیں، یہ موضوع درجے کی روایتیں، جھوٹی روایتیں ہیں، اور جنہوں نے جھوٹ یہ بکا ہے ان کا نام تک محدثین علماء کرام ذکر کر کے گئے کہ یہ وہ جھوٹا جس نے جھوٹی بات کی۔ اور حیرت والی بات آپ کو بتاؤں کہ حدیث کے لفظ دیکھیے گا کہ مجھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام فرمانا مجھے اور حضرت علی دونوں کو ایک ہی نور سے بنایا گیا ہے۔ یہ روایت بنانے والا بندہ تھا جعفر بن احمد بن علی، جس کو تمام محدثین نے ذکر کیا کہ جھوٹا تھا، اسی نے یہ جھوٹی روایت گڑھی ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک اور جھوٹا کھڑا ہو گیا، اس نے کیا روایت بنائی تھی؟ اس کو بھی علماء نے لکھا، وہ روایت یہ تھی کہ مجھے اور ابو بکر صدیق کے نور کو اللہ نے ایک ہی نور سے پیدا کیا۔ اچھا، اس کے اندر بھی جو راوی تھا احمد بن یوسف مسیحی، اس کو بھی علماء نے پکڑ لیا کہ یہ ہے وہ جھوٹا جس نے یہ جھوٹی روایت بنائی۔ موقع ابن جوزی کو، امام علامہ ذہبی کو، یا دیگر محدثین کو پڑھ لے، اتفاق گزرا یہ روایتیں جھوٹی ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ احمد بن یوسف مسیحی یہ ایک خاص ناسبی ٹائپ کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اور جو جعفر بن احمد بن علی نام کا تھا یہ رکھتا تھا کہ دوسرے گروہ کے ساتھ۔ ان دونوں نے اپنے مسلک کو رائج کرنے کے لیے یہ دونوں لفظ بدل بدل کے انہوں نے پیش کر دی۔ انہوں نے کہا ابو بکر سب سے افضل ہے، ان کے لیے ابو بکر والی روایت انہوں نے گڑھ لی، اس کے مقابلے میں دوسروں نے گڑھ لی تھی حضرت علی کے نام سے۔ لہذا محققین علماء نے متفقہ طور پر ذکر کیا یہ روایتی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ اب جو چیز ثابت ہی نہیں، میں اس کو قرآن تو نہیں بدل سکتا، یہ بات ٹھیک۔ اچھا، اسی کتاب میں ابن عساکر کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے اوصاف کا ذکر کر کے اس نے کہا کہ جس نے فلاں فلاں نبی کی یہ خصوصیت دیکھنی ہے، وصف دیکھنا گئے تو وہ علی میں دیکھ لے۔ یہ روایت بیان کر کے بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انبیاء کرام کا وصف ان میں ہے، لہذا حضرت علی ان سے افضل۔ بات وہی ہے، کوئی بھی روایت ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم پر لازم اور واجب رکھا ہے، ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ ہمارے سامنے جس وقت راوی آ رہے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے نا، ہم نے تحقیق کرنی ہے، وہ فاسق بندہ تو نہیں ہم اعتبار کریں، یعنی سند کی تحقیق ہمیں کرنا ضروری ہے۔ اسی کو جب دیکھا گیا تو اس سند میں بات ٹھیک نہیں، متن تو بعد میں دیکھیں گے ہم، سند میں ایک بات ٹھیک نہیں، آگے کیسے جائیں گے بھائی؟ اس روایت کو بھی جب علماء نے غور کیا، ابو عمر نام کا راوی ہے، اس کے اندر متروک راوی ہے، اس لیے موضوع قرار دیا علماء نے کہ بھائی ایسے بندے ہیں کہ جس کی بات کو قبول کر ہی نہیں سکتے ہم۔ آپ محقق ابن جوزی کو بھی دیکھ لیں، پھر دوبارہ میں ذکر کر رہا ہوں، محدث البانی صاحب کو بھی سلسلہ ضعیفہ میں پڑھ لیں، اس روایت کو کھول کے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا بات جب ثابت نہیں ہے تو وہ چاہے حضرت علی سے ہوں یا ابو بکر صدیق کا نام لے کر، جو بات ثابت نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے دین نہیں بنا سکتے جب تک ایک بات ثابت سند اور متن کے اعتبار سے نہیں ہوتی، ہم بالکل اس کو دین نہیں بنا سکتے۔ اچھا، ایک اور روایت اس کی زمرے میں بیان کی جاتی ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور یہ روایت بیان کر کے بھی وہی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش۔ بات وہی ہے، یہ روایت بھی جھوٹی روایتوں میں داخل ہے، موضوع داخل، بالکل موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام لے کر کے جھوٹ باندھا گیا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ روایات کے باب کے اندر اس امت نے بہت بڑے فتنے ماضی میں بھی دیکھے، آج تک دیکھتے آ رہے ہیں۔ اسی روایت کو آپ علامہ ذہبی کو پڑھ لیں، موضوع قرار دیکھے گئے، علامہ شوکانی کو دیکھ لیں، موضوع قرار دیکھے گئے، محدث ابن جوزی موضوع قرار دیکھے گئے، پھر البانی صاحب کو بھی پڑھ، سارے سے ایک کڑی علماء نے موضوع قرار، جھوٹ ہے جس نے باندھا۔ سر بدقسمتی یہی ہے کہ اگر جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہم دین بنانا شروع کر دیں گے نا تو پھر انا للہ
ہمیں اس چیز کو غور کرنا چاہیے۔ ماضی میں بھی یہ چیز بہت رہی ہے اور آج تک یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، نہ جانے کب انقلاب آئے گا، کب لوگ دیکھیں گے، کب ایسی چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں گے کہ جن کی بنیاد پر اب نام ایسا آ جاتا ہے نا، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا مبارک نام آ جاتا ہے، صحابہ کا مبارک نام آ جاتا ہے، اب انسان ایک ڈر جاتا ہے کہ یار میں کہیں انکار نہ کر دوں۔ لیکن دیکھیں میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ فن حدیث اس طرح حل ہوتا ہے جیسے ماضی سے ایک پیٹرن سیٹ چلتا آ رہا ہے، ورنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں بعد کی جمع کی ہوئی تھیں، ان میں ایک ایک چیز کو، ایک ایک اسٹیپ کو سند میں، متن میں اتنا دیکھا گیا، جتنی تحقیق اس فن میں ہو چکی ہے اتنی تحقیق شاید کہ دنیا میں کسی فن پر ہو، لیکن ہم اگر ان سے فائدہ نہیں لیں گے اور آج بھی وہ ساری تحقیقات کو سائڈ لائن کر کے کہ بھائی اس روایت کو محققین نے تو موضوع قرار دیا اور میں بولوں کہ نہیں اس روایت کی بنیاد پر کہ میں قرآن کو بدلنے چلوں کہ قرآن انبیاء علیہ السلام کی شان ذکر کرے، کلن فضلنا علی العالمین کے ایک القابات سے نوازے اور میں قرآن کو بدل دوں، ان روایتوں پہ جو جھوٹ باندھی گئی ہیں یہ میں ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں۔ سر آخر میں یہ ذکر کر دوں، کچھ اہل سنت کے مقررین حضرات ہیں وہ بھی اس روایت کو بڑی شد و مت کے ساتھ سناتے ہیں۔ اب کیا کہا جائے اس کا معاملہ، مطلب ہمارے ہی اسٹیجوں سے اگر یہ روایتیں سننے کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ ہدایت، آپ سمجھائیں، انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، سماعت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ان کی اس طریقے سے فضیلت نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی عقیدہ بیان کیا جائے، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اسلام میں بغیر دلیل کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور غلو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ تھا اہل کتاب کا کہ جب انہوں نے غلو کیا تو وہ بھی گمراہی میں چلے گئے، اس لیے ہمیں غلو کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ صحیح طور پر ثابت ہے، بالکل حق ہے۔ جو فضیلت قرآن نے بیان کی ہے وہ بھی بالکل حق ہے، لیکن ان کچی کچی روایتوں سے ہم قرآن کو بدل نہیں سکتے گے، ورنہ پھر ہمارے اسلام کے عقائد خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔